جی السلام علیکم آصم بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام الحمد للہ، کیسے مصعب؟ الحمد للہ بخیر ہیں۔ اچھا، آپ 2-3 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں؟ جی 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 ہاں، مسلم بھائیوں سے درخواست بھی کی جا چکی ہے 2-3 بار، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو بس اب آپ حضرت نے اپنا جو ہاں دعویٰ دی ہے برہماستر جی، تو یہ کون ہے بھائی؟ SIK؟ برہماستر تو بین ہونے پہ چلایا جائے گا، ابھی فی الحال ہلکے پھلکے تیر و ترکش۔ یہ لے لیجیے SIK، کیا ہے یہ؟ جی ہاں جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی بھائی۔ ہاں جی، میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو معراج کا قصہ ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ میں ایکچولی کسی سے ایک باری میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ ان کو ایسا سپنا آیا تھا کہ وہ ایسے گئے ہیں۔ آپ سناتنی ہیں میرے بھائی؟ جی 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 ٹھیک ہے، تو معراج کا جو قصہ ہے وہ بالکل حقیقت ہے، اور اس کا تعلق صرف سپنے سے نہیں ہے، خواب سے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ معراج حقیقت میں ہوئی، یعنی ریالٹی میں ہوئی ہے، اور 2-3 مرتبہ خواب میں ہوئی ہے، تو وہ سپنا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جس معراج کا تذکرہ اشارتاً قرآن میں ہے، بلکہ صراحتاً ہی کہہ لیں تو آدھے سفر کا تو صراحتاً ذکر ہے، یعنی ایکسپلیسٹلی ذکر ہے، تو وہ حقیقت ہے، اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اچھا، تو سر وہ جو جس چیز پر وہ بیٹھ کے گئے تھے، اگر ہم آج کی ڈیٹ میں اس کو دیکھیں، کیا وہ پاسبل ہے کہ ونگز کچھ اور ہیں، فیس کچھ اور ہے، باڈی کچھ اور ہے، اور آپ اسپیس میں ایسے مطلب پرماتما سے، اللہ سے ملنے آپ کیسے ایک اڑ کے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم اس سٹوری پہ بلیو کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم جی ہاں کریں تو ٹھیک ایسی ہے، سٹوریاں تو پھر ہندوازم میں بھی بہت ہیں، تو وٹ میں ایک مطلب اسلام تو کو کیا اسپیشل ہو جائے گا پھر؟ بہت بہتر ہے۔ 2-3 باتیں میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوازم کی جو اسٹوریاں ہیں، کیا آپ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہاں بہت چیزوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیپینڈ ہے صحیح ہے، اگر اس کے پیچھے کی اصلیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اچھا، دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس چیز پر وہ بیٹھ کر گئے تھے ہوں وہ کیا چیز تھی؟ سر، کامن ورڈز میں تو ہم اسے گدھا کہو، کھچر کہو۔ نہیں، ایسا تو نہیں، یہ تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ گدھا تھا یا وہ خچر تھا یا وہ گھوڑا تھا۔ یہ نہیں، جو جنرل آپ کو، ٹرمز میں۔ ہاں یہ جو آپ نہیں، وہ نہ جنرل ٹرمز میں، نہیں اسپیسیفک ٹرمز میں، جو آپ کو مرتد یعنی ایکس مسلم لوگ جو ہیں وہ ایک پکچر بنا کے دکھاتے ہیں اسلام آف فوکس، وہ ایک غلط مس ریپرزنٹیشن ہے، اور مس ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ان ایتھیکل اور بعض صورتوں میں اللیگل ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اس کے سائز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ وہ سائز ایسا کہ جیسا کہ فوقل کیا ہے، وہ فوقل حماری دون البغل، یہ الفاظ ہیں کہ سائز ایسا جیسے گدھے سے بڑھ کر بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اب آپ دیکھیں، گھوڑا، خچر، گدھا، 3 اسپیشیز ہے نا، بیچ میں خچر آتا ہے۔ اب ایک چوتھی اسپیشی کہاں سے آئی کہ جو گدھے سے اوپر ہو، خچر سے نیچے ہو؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ نہیں سر، ایسی ہم نے دیکھی تو نہیں ہے۔ دیکھی نہیں ہے، ایگزیکٹلی۔ تو جب ہم نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، تو جب میں آپ کو کوئی ایسی چیز بتاؤں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، تو میں ان چیزوں کی مثال دوں گا نا جو آپ نے دیکھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہے۔ ورنہ پھر آپ سمجھیں گے کیسے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے مثال وہی دینی پڑے گی۔ آپ نے کبھی لیپ ٹاپ اگر نہ دیکھا ہو تو میں آپ سے کہوں گا کہ یار یہ لیپ ٹاپ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ بڑا سا رجسٹر لے لیں نا، تو اس کو اگر آپ کھول دیں تو، لیکن وہ رجسٹر تو نہیں، آپ نے رجسٹر دیکھا ہے، لیپ ٹاپ نہیں دیکھا، تو میں آپ کو آپ سے اس مثال میں بات کروں گا۔ تو اس حدیث میں جہاں معراج کا ذکر ہے، جس سواری کی بات ہے، وہ اس سواری کی مثال دی گئی ہے کہ اس کا سائز تقریباً ایسا تھا۔ وہ کیسی تھی، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہاں اس بالکل۔ سواری کو دیکھنے والے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انسانوں میں، باقی تو فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں نے تو ہم سے کوئی کمیونیکیٹ نہیں کیا۔ انسانوں میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے جو بتایا ہم نے اس کو لے لیا۔ اب یہاں ایک بڑا کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں، ہے نا؟
تو اس کا جواب بھی میں نے کئی مرتبہ دیا ہے، اور میں اپنی بات مکمل کر کے عاصم بھائی سے بھی چاہوں گا کہ وہ ایڈ کریں اس میں کچھ. لیکن جو فی الحال میں اصولی طور پر آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ امیجن کریں کہ اگر ہم آج سے 1000 سال پہلے ہوتے اور یہ گفتگو میری آپ کی فیس ٹو فیس چل رہی ہوتی، اور ہمیں کوئی آ کر ٹائم ٹریول کر کے آج کے دور سے واپس اس 1000 سال پہلے آ کر یہ بتاتا کہ بھائی ہمارے دور میں اور ہمارے ملک میں تو ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کے اتنے بڑے بڑے ونگز ہوتے ہیں جیسے ہاتھی کے، بڑے بڑے کان، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کئی سو لوگ بیٹھ کر سواری کرتے ہیں، اور ایک ملک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں. تو نہ تو مجھے یقین آنا تھا نہ آپ کو یقین آنا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں، ان یوزول ہے. تو اگر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم ان یوزول کو محض اس لیے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم اس کو امپاسبل سمجھ لیتے ہیں. جب آپ ان یوزول کو امپاسبل سمجھ لیں تو میریکلز آپ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے. ان یوزول وہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے سمجھ میں آ جائے. ہاں سر، یہ پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں پاسٹ میں یا ہسٹری میں کیا ہے ہم اس کو آج کی ڈیٹ میں ویلیڈیٹ یا اس کی صفائی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں. ہاں بالکل. تو کوشچن پھر وہیں آ جائے گا کہ مطلب حالانکہ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بلیو کرتے ہیں آف کورس اس کے لیے آپ کو رسپیکٹ، اور کوئی انسان کچھ اور بلیو کرتا ہے اس کے لیے بھی. میرا پوائنٹ پھر سے یہی ہے کہ اگر پاسٹ کا ہمارے پاس کوئی ویلیڈیشن ہے ہی نہیں تو ہم دوسرے ریلیجنس کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز بولوں، ہم لوگ بولتے ہیں کہ بائبل کرپٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بائبل میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ہم لوگ کس چیز سے اس کو کمپیئر کریں کہ دیکھو اوریجنل میں مان لو 10 لائنز تھی، تمہارے میں 13 ہے، ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے اوریجنل ہے، رائٹ؟ بٹ اگر ہم بائبل کو بھی کہتے ہیں کرپٹ ہے تو ہمارا پاس اس کا وہ کیا ہے کہ ہم اس سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ ایک بالکل دوسرا سوال ہے. یعنی ایک ٹاپک ہی بدل گیا. اصل بات، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس ٹاپک پر مجھے بات نہیں کرنی ہے، اصل یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اصول سمجھ میں آ گیا، یہ پرنسپل سمجھ میں آ گیا کہ ان یوزول امپاسبل نہیں ہوتا، امپاسبل ہے، اور ان یوزول ہے. اگر ہم دونوں کے درمیان فرق کر گئے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم میریکلز کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے اس پر ایگری کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پاسبل ہے. ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کر دوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اور جو طاقت ان کو دی گئی تھی، جو بھی ان کو، جیسے ہر ایک کو طاقت ہے نا بھائی، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار ہے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار ہے، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار ہے، وہ لمیٹڈ ہے. تو جو بھی اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس اختیار اور طاقت کے بلبوتے پر وہ خود نہیں گئے تھے. کون لے کر گیا تھا وہ کہ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے لاز آف فزکس بنائے ہیں، ٹھیک ہے، لاز آف نیچر بنائے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، کہ جس نے اس کائنات کو لاز آف نیچر کے اوپر بنایا ہے، کیا وہ ان لاز آف نیچر کو نہیں توڑ سکتا یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو آل پاورفل ہے نا. میں اور آپ اگر جا کے دیکھیں، ہم تو اسپیس میں نہیں جا سکتے، آؤٹر اسپیس میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. تو لیکن ہم بات کر رہے ہیں خدا کی، کہ خدا لے کر گیا، اور خدا کون ہے؟ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. اب یہاں پر اس معراج کے واقعے کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ طے کرنا ضروری ہوگا کہ نہیں، خدا تو ہے لیکن آل پاورفل نہیں ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے بھائی، معراج بھی غلط ہے. لیکن اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ خدا ہے اور وہ آل پاورفل ہے، اور وہی لاز آف نیچر کا بنانے والا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ لاز آف نیچر میں امینڈمنٹ کر دے، تو پھر معراج بھی ٹھیک ہے. سر پھر پرابلم پھر ہم وہیں پھنس جائیں گے. اگر ہم اس کو، ٹھیک ہے وہ آل پاورفل ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسے لے کے یار وہ ہمارے دماغ کے اوپر وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ ہمارا فری ہے ڈیسیزنز لینے کے لیے. اگر ہمارے ڈیسیزنز بھی وہ پاورفل ہونے کے بعد دلا رہا ہے تو دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں دین وہی رسپانسیبل ہے. کیا وہی چاہ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ معراج کے واقعے کو وہ اپنی طرف، بھائی معراج کا واقعہ بائبل میں تو نہیں لکھا تو قرآن میں ہے نا جی. اچھا، اب وہ ذات یعنی بنانے والا، وہ اس معراج کے واقعے کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. وہ کہہ رہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے کر گئی. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ خود سے گیا، وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے.
ہاں مطلب اب کوئی ہے ٹھیک ہے، اب کوئی ہے جو چیلنج کر کے دکھائے نہیں خدا، یا اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ کہیں کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ کہیں کہ نہیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے لیکن تو کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دو میں سے اگر ایک بات بھی صحیح ہو گئی تو یہ واقعی غلط ہے، لیکن دونوں ہی باتیں درست ہیں کہ نہ تو خدا جھوٹ بول رہا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خدا طاقتور آل پاورفل بھی ہے، وہ ایک کام بھی کر سکتا ہے. تو بات بالکل یعنی معراج کے واقعے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. سر اب یہ جو ہولڈ آن، اب جو آپ مثلا یہ کہیں گے کہ جی دوسرے مذہبوں میں ریلیجنز میں مثلا بائبل کی بات لے لیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ جس بندے کو لیپرسی ہوتی تھی اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو اگر کوئی انسان جو نبوت کے درجے پر فائز ہے اللہ کے حکم سے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو چاہے وہ بائبل میں لکھا ہو کہ تورات میں لکھا ہو یا قرآن میں لکھا ہو کہ زبور میں لکھا ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ آ جائیں، اور یہ میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر بات کی تھی، اور اس کے بعد میں عاصم بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب دیں گے. جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ مثلا ہم ہندوازم کی جو میتھولوجیکل سٹوریز ہیں ہم اس پر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہنومان جی نے سورج نگل لیا تھا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی آسمانوں میں سفر کر سکتا ہے اور خدا سے مل سکتا ہے، عرش تک جا سکتا ہے، تو پھر ایک ہنومان جی جو ہیں وہ سورج کو کیوں نہیں نگل سکتے؟ ہے نا، یہ فالس ایکویلنس ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ آگے یہی مجھ سے سوال کرتے اور نہ کرتے تو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے تھا. تو بھائی یہ دو چیزیں الگ الگ اس لیے ہیں کہ ہنومان جی کا سورج کو نگل لینا، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ خدا کا حکم کدھر ہے؟ پوائنٹ نمبر 1 کہ خدا نے حکم دیا اور اس نے یہ کام کیا. خدا تو یہاں اس پورے واقعے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، ہنومان جی کا سائز اور پھر سورج کا سائز، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو نگل جائیں، اور جب وہ نگل جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سورج تو ان کے پیٹ میں چلا گیا. تو لائٹ اگر اس پورے سولر سسٹم سے 0.1 سیکنڈ کے لیے بھی ختم ہو جائے تو کیا یہ پورا سولر سسٹم باقی رہ سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اب بات یوزول ان یوزول کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں ہو رہی ہے امپاسبل کی. تو ان یوزول اور امپاسبل کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس اسٹوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہنومان جی کا جو اسٹوری ہے وہ ایک میٹافوریکل وے میں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ کچھ مسلمز بہت مائنورٹی میں ہیں، وہ معراج کے واقعے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خواب تھا، حقیقت نہیں تھی. نہیں، ہم اس کو حقیقت مانتے ہیں. اگر کچھ ہندو یہ کہنے لگے کہ ہنومان جی نے سورج نگلا تھا، ایک میٹافوریکل چیز ہے، ٹھیک ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ دونوں کو ایکویٹ کریں گے چونکہ مسلمانوں کے ہاں معراج کا واقعہ ہوا لہٰذا ہمارے یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے. جی عاصم بھائی، اوور ٹو یو.